اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت، پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 1 سے لے کے 13 تک پڑھا تھا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مکے میں ایمان لانے والوں کو منافقت سے روشناس کر دیا تھا کہ یہ ہے منافقت، اور ظاہر ہے ان کے اندر منافقت کی رمق کہاں تھی، لیکن جو پرسیکیوشن جس انداز میں ہو رہا تھا مکے میں، اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت انہیں اس سے آگاہ کر دیا، اور ہم سب جان چکے منافقت کیا ہے۔ در حقیقت ایک منافق شخص، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی سوائے اپنے فائدے کے۔ جب پرسیکیوشن کیا جا رہا ہے تو وہ اسلام سے ہٹ گیا ہے نا، اور اسلام اس وقت کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، بس یہی اسلام تھا۔ محمد رسول اللہ، ایک الہ تک مانو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہی دین کی بنیاد ہے، یاد رکھیں۔ اور جب حالات سازگار ہوئے تو اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل کر لیا، اسی کا نام منافقت ہے۔ یہی منافقت اسی شکل میں مدینہ منورہ میں ظاہر ہوئی۔ اپنے فائدے کے لیے لوگوں نے ایمان لایا، اور جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر نہیں آیا، اسلام سے دور ہٹ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین، آمین۔ آیات 14 سے لے کے 18 بڑی ہی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر جو اللہ کا عذاب آیا اللہ کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں، ان پر یہ آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو وہ ان کے درمیان رہے 1000 سال میں 50 سال کم، یعنی 950 سال ان کے درمیان رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر کیا ہوا؟ ان قوم پر طوفان آیا اور وہ لوگ ظالم تھے۔ یہ نوح علیہ السلام 950 سال اپنے قوم میں تبلیغ کرتے رہے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ چند لوگوں کے سوا باقی لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان کی بھی تعلیم کیا تھی ہم لوگ سورۃ الہود میں پڑھ چکے ہیں، اور پیچھے بھی سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی تعلیم کیا تھی۔ وہی لا الہ الا اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آیت نمبر 15 فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان تمام لوگوں کو جو کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے ان کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دی۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ 2 آیات میں، اور یہاں سے ایک نئی بات معلوم ہوئی کہ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ آیت 16 اور 17 اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ عبادت کرو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اس کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی خیر ہے تمہارے لیے اگر تم لوگ علم رکھتے ہو تو۔
آیت نمبر 17، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، بے شک تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی، اور خود ہی جھوٹی بات گھڑتے ہو۔ یہ جو مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کو الہ بنایا ہوا ہے، یہ تمہارا وہ جھوٹ ہے جو تم نے کیا ہوا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں دوسروں کی، جس کی بھی وہ کرتے ہیں، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، وہ مالک نہیں ہیں نہ رزق کے نہ کسی اور شے کے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو رزق کی تلاش، رزق کی تمنا، رزق کی طلب اللہ سے کرو۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب کا لوٹ جانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں وہی بات ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچاؤ۔ سورۃ الفاتحہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کاش کہ ہم یہ سمجھ کے کہہ رہے ہوتے کہ بے شک ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 18، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غالباً ہے اشارہ، اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ تسلی کا باعث ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر ان لوگوں نے، یہ مکے والوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے، آپ کو جھٹلا دیا ہے، تو اس سے ان کے پہلے والے، تم لوگوں کے سے پہلے کتنی ہی قوموں نے اس بات کو جھٹلایا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور پیغام پہنچانے کے لیے کوئی اور ذمہ داری نہیں مگر صرف یہ کہ واضح طور پر وہ اپنا پیغام پہنچا دیں۔ یہ آیت نمبر 18 ہے، یہ ہم سب کی یہی ذمہ داری۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ احادیث کے ذخیروں میں سے گزرتے ہوئے میں نے 2 احادیث دو الفاظ کی، اور وہ بھی وہ الفاظ جو اردو میں بھی مستعمل ہیں، ان کو میں نے لیا ہے۔ پہلی حدیث، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کا یہ دین خیر خواہی ہے۔ اور دوسری حدیث، الدین المعاملہ، دین معاملے کا نام ہے، ڈیلنگز کا نام ہے۔ یہ دونوں حدیث اگر ہم لوگ پکڑ لیں اپنی زندگی کے لیے تو انشاءاللہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے۔ لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، لیکن کیسے کہ انہیں احساس ہو کہ ان کی خیر خواہی میں کیا جا رہا ہے، پہلی بات۔ الدین والنصیحہ ہم سے میں نے یہ عکس کیا، اور دوسری حدیث الدین والمعاملہ، کہ یہ اس طرح پہنچانا ہے کہ وزڈم کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ، تاکہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اور یہی ہے جو ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو سمجھتا ہے کہ اپنے اندر درد رکھتا ہے دوسروں کے لیے، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے کہ اللہ کی سزا سے وہ بچ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے خطاب، آیت نمبر 16 اور 17، آیت نمبر 18 ایک عمومی آیت جو ہم سب کے لیے ہے۔ اب یہ آیت نمبر 19 سے 23 تک یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالی ہم سب کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ آج کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا، سائنس کا علم رکھنے والا، کہ اس کائنات میں ایک نظام کے علاوہ کوئی اور نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں یہاں پر،
اور اللہ تعالیٰ کا اپنا جو اختیار ہے اس کا بھی ذکر ہے، یعنی اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کو بدل دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، یہ کائنات کس طرح بنایا، اس میں تمام جو چیزیں ہیں آسمانوں اور زمین میں ان کو کیسے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دہرائیں گے، یہ پھر ختم کر دیں گے، اس کے بعد دوبارہ یہ سارا کچھ کریں گے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ آیت نمبر 19۔ آیت نمبر 20، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہہ دو، آپ کہہ دیں، ہم سب کے لیے کہا جا رہا ہے، کہہ دو کہ زمین پر سیر کرو، نکلو، دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی شروعات کی ہے۔ آج ہم تو نہیں، لیکن یہ جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، خصوصاً یہ سارے کے سارے مغرب کے لوگ ہیں، دیکھیں کیسی کیسی ویڈیوز آج ہمارے سامنے آتی ہیں، کس طرح جو ہے نسل ایک دوسرے سے کیسے چل رہی ہے، کیسے بڑھ رہی ہے، چاہے وہ پرندوں کی ہو، حشرات الارض کی ہو، مچھلیوں کی ہو یا انسانوں کی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے اسے ایک بار پھر بعد میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کچھ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق ہیں، اس پوری کائنات کے مالک ہیں، اس پوری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ پوری کائنات اللہ کے حکم پر چل رہی ہے۔ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ کے اذن سے۔ میرا آپ سے بات کرنا، آپ کو مخاطب کرنا، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے۔ الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ آیت نمبر 21، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، وہ اللہ جسے چاہیں گے رحم فرمائیں گے اور جسے چاہیں گے جسے چاہیں گے سزا دیں گے، عذاب دیں گے، اور جسے چاہیں گے رحم فرمائیں گے۔ اس کا ترجمہ تو میں نے کر دیا، اس کا ترجمہ ایک اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے اسے جو عذاب ہی چاہتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں تسلیم کرنا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے اسے جو اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو اکیلا الہ ماننا چاہتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم سب لوگ لوٹ کے اسی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف۔ آیت نمبر 22، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم نہیں ہو اللہ کو عاجز کرنے والے زمین پر، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں ہے کوئی بھی ولی اور مددگار سوائے اللہ کے، کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی ہیں جو مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کو عذاب دیں تو یہ ظلم نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے۔ مالک اپنے جس چیز کا وہ مالک ہے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہے اس کا اختیار ہے۔ یہ موبائل میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اسے پھینک دوں کسی کو کہنے کا حق نہیں، اور نہ یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اس پر مکمل اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہ ولی ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ آیت نمبر 23،
اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کون ہے جو عذاب کا مستحق ہوگا، اور کون ہے جو رحمت کا مستحق ہوگا۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، وہ لوگ ہیں جو میری ہدایات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کا انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی آخرت کا۔ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں یا مایوس ہوں گے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی ہدایات اور فرما برداری پر چلنے والا بنائے، اندر سے ہمارے اندر یہ طلب ہو، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 24 سے لے کر کے آیت نمبر 27 تک ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ پہلے آیا ہے اسی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی آیات ہیں۔ درمیان میں یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے سزا کی بات کی، یہ سب بات کی، یہ احساس دلانا تھا ان لوگوں کو کہ جو اس راستے پر تم چل رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح بچا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 24۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جب قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا اسے آگ میں ڈال دو، جلا دو، تو ہم نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا آگ سے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک، بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے بنو، غلط راستے پر پڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سورۃ الفاتحہ آخر کی 6 آیت، 6 اور 7 نمبر آیت، غالباً نہیں، ہاں آخر کی آیات ہیں یہ 2، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے خصوصیات بتائیں، الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور میری نظر میں غیب یہ قرآن ہے، انون کا علم، ہمیں جو کچھ بھی ہے ہمیں قرآن سے ہی ملا ہے۔ آیت نمبر 25 ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، بے شک تم لوگوں نے بتوں کو ذریعہ بنایا ہے اللہ کے سوا، آپس میں محبت کا، آپس میں مودت کا، دنیا کی زندگی میں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور پھر یہ ہوگا قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کریں گے بعض کو، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تم لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا ایک مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کا انجام، دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت کا ذریعہ یہ ایک بتوں کی محبت، بتوں کی عبادت جو تم لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے یہ ہے، لیکن آخرت میں انجام تمہارا یہ ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، آپ کو رسول تسلیم کرنے والے، آپ کی اہلیہ تھیں سارہ، اور آپ کے یہ بھتیجے تھے لوط علیہ السلام۔ یہ لوط علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، فآمن لہ لوط، تو ان پر ایمان لائے لوط، وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف،
انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی ہے جو العزیز ہے، مکمل اختیار رکھنے والے، ہر شے پر غالب رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ کون؟ اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر بات آ گئی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کا بیٹا اسحاق، ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھی اور کتاب رکھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بہترین اجر عطا فرمایا اور آخرت میں وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ الحمدللہ میں آیت نمبر 27 پر رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔